غریب ہیں، گھر نہیں ہے، شادی کریں گے بیوی کو کہاں رکھیں گے، کیا کھلائیں گے؟ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جس کے پاس ہے ہی نہیں، ہمت نہیں ہے، سکت نہیں، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو روزہ رکھو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ روزہ جو ڈیزائر ہے، جو بھوک ہے، جو سیکس ہے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، تو اس سیکس کو روزہ توڑتا ہے۔ سیکس کو کم کرنے کے لیے کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے، سیکس کو بڑھانے کے لیے ٹیبلٹ ہے، کم کرنے کے لیے کوئی ٹیبلٹ نہیں۔ پوچھو دنیا والوں سے کہ دنیا والوں ہم سیکس کو کم کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر MBBS MD ڈاکٹر کوئی ٹیبلٹ بتا دو۔ دنیا کا کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر، کوئی MBBS، کوئی MD، کوئی MD میڈیسن نہیں بتا سکتا آپ کو کہ سیکس کو کم کرنے کے لیے یہ ٹیبلٹ لے لیجئے۔ کم کرنے کے لیے نہیں، بڑھانے کے لیے تو ہے، کم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 1458 سال پہلے پروفیٹ محمد علیہ السلام نے بھی اس بیماری کا علاج بتایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی طبیب بھی تھے، ہمارے نبی MBBS ڈاکٹر بھی تھے، ہمارے نبی MD ڈاکٹر تھے۔ دنیا کے اندر برائی اور بیماریوں کا علاج بھی آپ نے اپنے طریقے سے کیا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، تمہارے پاس دولت نہیں، تم بیوی کو رکھ نہیں سکتے، اس کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے، لیکن تمہارے اندر شہوانی طاقت ہے تو کیا کرے گا جوان؟ تو تم کو زنا سے بھی بچنا ہے، بیوی بھی نہیں ہے پاس، تو ایک کام کرو، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تم کثرت سے روزہ رکھو گے تو وہ طاقت جو سیکس کی طاقت ہے، جو شہوت ہے، اللہ اس طاقت کو کم کر دے گا روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام۔ اس لیے میرے نوجوانوں، اگر آپ کے اندر زیادہ شوق ہے تو آپ کسی کی بیٹی کے اوپر اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے، اس کو موبائل کے ذریعے بہلانے پھسلانے سے پہلے، ناجائز سمبند بنانے سے پہلے، اگر آپ سماج کی کسی بچی کو پسند کرتے ہو تو جائز طریقے پر اور پھر سسٹم میں جا کر اپنے ماں باپ سے بات کرو، اس سے رشتہ کرو، نکاح کرو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سماج ترقی بھی کرے گا اور پھر آپ کی زندگی کے اندر برکت بھی ہوگی۔ ورنہ یہ ڈپلیکیٹ ڈائیلاگ مارتے پھرو گے نا کہ تم ہماری زندگی ہو، تمہارے لیے چاند پر آسمان پر چڑھ جاؤں گا، تارے توڑ کر لاؤں گا، تو کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی بھی تم اپنی زندگی میں ناپاک طریقے پر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے ہندو بھائیوں کی کتاب میں بھی ہے، یتھا وایوں سماشریتے سرو جیونتے جنتوہ، یتھا وایوں، اے نوجوانوں، شادی اس طرح ضروری ہے، جسٹ ایز اے ایئر فور نیسیسری فار دا لائف، جیسے ہوا انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی شادی انسان کی پوتر زندگی کے لیے، پاک زندگی کے لیے، دیٹ از ویری کمپلسری، اس کے لیے ضروری ہے۔ having a happy married life in the form of wife، بیوی سے ہی خوشحال زندگی آ سکتی ہے، تمہاری گرل فرینڈ سے نہیں۔ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ختم کرو ان سب ناجائز طریقوں کو، ناجائز تعلقات کو۔ نوجوان اللہ نے اس لیے نہیں جوانی دی۔ دلخیر آبادی صاحب نے ابھی ایک کہا تھا نا، ابو جہل کا خاتمہ کرنے والا، 2 بچے تھے، کتنی عمر تھی ہمارے اور آپ کی طرح؟ ایک کی عمر 13 سال، ایک کی عمر 14 سال کی تھی۔ اس امت کے فرعون کا خاتمہ کیا۔ عبداللہ ابن مسعود کوئی بوڑھے نہیں تھے، 16 سال کی عمر میں تفسیر کے امام بن گئے تھے۔ وہ عبداللہ ابن مسعود، مفسرین جہاں قرآن کریم کی کسی تفسیر کے معاملے میں اٹک جائے تو عبداللہ ابن مسعود کی روایت آ جائے تو فوراً وہیں پر سب کا قلم رک جاتا ہے۔ 16 سال کی عمر میں تفسیر کے امام بن گئے تھے۔ امام مالک 16 سال کی عمر میں مدینہ المنورہ کے جسٹس آف اسلام بن گئے تھے، قاضی اسلام بن گئے تھے۔ اس لیے اپنی جوانی کو صحیح کام میں لگاؤ، اپنی جوانی کو پاک رکھو، اپنی جوانی کو موبائل کے ذریعے تباہ مت کرو، برباد مت کرو۔ سب سے زیادہ اس وقت جو محنت کرنی ہے ہماری نسل کو، وہ تعلیم پر محنت کرنی ہے۔ آپ تعلیم حاصل کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے مقابلے میں دوسری کوئی قوم کھڑی نہیں ہو سکتی۔ وقت کم ہے، زیادہ وقت چاہیے تفصیل سے بات کرنے کے لیے، لیکن اتنا کہوں گا
ارے جو کام 2000 سال تک غلامی کی ہو اور پچھلے 76 سال میں اتنی طاقت آ گئی اس قوم میں کہ سب کو غلام بنا لیا، کچھ تو بات ہوگی۔ تو بات یہ تھی کہ اس نے اپنے بچوں کو پڑھایا۔ اس کے بچے آج شادی نہیں کریں گے چلے گا، کھپاچی گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے تو بھی چلے گا، آئی فون ویوو اوپو موبائل نہیں رکھیں گے تو بھی چلے گا، لیکن نہ پڑھیں نہیں چلے گا۔ ان کا بچہ پڑھتا، آپ کہیں گے کہ مولانا کیا پڑھوں؟ آپ قرآن پڑھیے، حافظ بنیے اور میتھ بھی پڑھیے، سائنس بھی پڑھیے، کیمسٹری بھی پڑھیے۔ میتھ قرآن سے نکلا، سائنس قرآن سے نکلا، سوشل سائنس قرآن سے نکلا، کیمسٹری اسلامک پلیٹ فارم سے نکلا، قرآن سے الگ نہیں ہے۔ 1842 میں اس کو سازش کے تحت الگ کیا گیا، 1842 میں ہمارے قرآن سے نکالا گیا۔ جدید سائنس کی بنیاد قرآن کریم کی آیت کو دیکھ دیکھ کر البرٹ آئنسٹائن نے رکھی۔ البرٹ آئنسٹائن نے اپنے ابا کے گھر سے نہیں لایا تھا جدید سائنس کے جو فارمولے تھے۔ جدید سائنس کیا کہتی؟ زمین بھی گھومتی، سورج بھی گھومتا ہے، سیارے اپنے اپنے مدارات میں گھومتے ہیں، جدید سائنس کا یہی کہنا۔ لیکن اس سے پہلے کیا عقیدہ تھا؟ اس سے پہلے قدیم سائنس کا عقیدہ یہ تھا کہ زمین اپنی جگہ پر ہے، صرف سورج گھومتا ہے۔ البرٹ آئنسٹائن جو جدید سائنس کا بانی ہے، 1915 میں مرا، اس دنیا سے گیا۔ جب اس نے یہ کانسیپٹ لوگوں کے سامنے پیش کی کہ البرٹ آئنسٹائن نے کہا کہ سارے چیزیں، وینس، پلانٹ، جوپیٹر، سوریہ، منگل، چندرما، سارے چیزیں اپنے اپنے مدارات میں گھومتے ہیں، تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ تم نے یہ کانسیپٹ کہاں سے لایا؟ تو البرٹ آئنسٹائن نے کہا کہ مسلمانوں کے قرآن میں ہے هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون، کہ ساری چیزیں، سورج، ستارے، چاند، سارے سیارے اپنے اپنے مدارات پر گھومتے ہیں۔ جدید سائنس کی بنیاد جس آدھار پر رکھی گئی ہے وہ آدھار قرآن کریم میں 1450 سال پہلے رب نے بیان فرما دیا۔ اسی لیے قبیلہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہودی طاقتور بنے آپ کے قرآن کے میتھولوجی کو، آپ کے قرآن کے میتھڈ کو اپنا کر، اور آج ذلیل رسوا آپ ہوئے قرآن کو چھوڑ کر۔ یہودی طاقتور بنے نبی کی سنت کو اپنا کر، اور آپ نبی کی سنت کو چھوڑ کر جانوروں کی طرح کٹنے لگے، گاجر مولی کی طرح آپ کو کاٹا جا رہا۔ یہودی کامیاب ہوئے، نبی کے فرمان المسلم کجسد واحد، اتحاد کے پیغام کو مانا، کامیاب ہوئے، پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں کیا۔ اور آپ کثرت کے باوجود پوری دنیا میں سب سے زیادہ طاقت، سب سے زیادہ دولت ہونے کے باوجود یہ قوم سر جھکا کر زندگی گزارتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے نبی کا طریقہ چھوڑا، آپ نے قرآن کو چھوڑا۔ آپ کو قرآن سے محبت نہیں، آپ کو مسجد سے محبت نہیں، آپ کو مدرسوں سے محبت نہیں۔ یہی مدرسہ ہم لوگ مہینہ کتنا پیسہ نکالتے؟ 1 بھی روپے نہیں، شاید سال میں زکوٰۃ نکالیں تو بس ہے، ورنہ 500 گھر ہے اس گاؤں میں، اگر 200 روپے مہینے کا نکلے گا تو 1 لاکھ روپے مہینے کا جمع ہوگا۔ اس مدرسے کی آمدنی ہوگی، پڑھانے والے بھی خوشحال ہوں گے، بچے پڑھنے والوں کو بھی اچھا کھانا مل سکتا۔ یہ پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، نہیں کریں گے، مٹن کھا لیں گے، 200 روپے کی یوگی کی اماں کا گوشت لے آئیں گے، بھینس کا گوشت لے آئیں گے، مچھلی لے آئیں گے، لیکن پڑھانے کے نام پر، اپنے بچوں کو تعلیم کے نام پر 200 روپے نکالتے ہوئے اماں مر جاتی۔ نہیں میرے بھائیوں، جب تک محنت نہیں کرو گے، جب تک سوچ نہیں بدلو گے، رب ذوالجلال کی طرف سے بھی کوئی مدد نہیں آئے گی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ۔ کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، کوئی تنظیم والا آپ کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، کوئی یونائیٹڈ نیشن، یونائیٹڈ عرب امارات کھڑا نہیں ہوگا۔ جزیرۃ العرب والے تو بک گئے ہیں۔ یہ عرب کنٹری کے لوگ جہاں پر ڈیزل ہے، جہاں پر پیٹرول ہے، جہاں پر سونا چاندی، جہاں پر مٹی کا تیل ہے، جہاں پر گیس ہے، جہاں پر CNG ہے، ساری قدرتی خزانے ان کے پاس ہے، لیکن یہ لنگے، بہرے، بزدل بن چکے۔ یہ آپ کی مدد کے لیے نہیں آئیں، آپ کو خود کھڑا ہونا ہوگا اور اس کا بہتر